السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم شامی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ظہر حالت غروب میں ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 سیاروں میں سے جب ظہر کی اتار چڑھاؤ کی پوزیشن ہوتی ہے، چاہے وہ حالت رجت میں ہوتا ہے، حالت مستقیم میں ہوتا ہے، غروب کی حالت میں ہوتا ہے یا اپنا برج تبدیل کرتا ہے، تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثرات آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ظہر کے غروب کے اثرات ہم 12 بروج پہ دیکھیں گے، برج حمل سے لے کے برج حوت تک 12 بروج پہ کیا اثرات آئیں گے، اس ساری کی تفصیلات دیکھیں گے۔ کن کی زندگی میں ڈھیے کے اثرات کم ہوں گے، 60 کے اثرات کم ہوں گے، نحوست کم ہوگی، یا کن کی زندگی میں نحوست میں اضافہ ہوگا، بہت سی تفصیلات آپ اس میں دیکھیں گے۔ اور یہ ویڈیو بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو علمی بات ہوتی ہے یہ مجموعی تمام ذائچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن انفرادی ذائچے میں ریڈنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہر شخص کے ذائچے میں ظہر کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈفرینٹ دشا سے گزرا ہے، ڈفرینٹ اس کے اندر پوزیشن ڈگری سے ہے، اس کے ساتھ کنجکشن بنا ہے، بہت سی چیزوں کے بعد انفرادی ذائچے کی ریڈنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے مجموعی طور پر سب بروج کے بارے میں دیکھیں گے کہ ظہر کا غروب جو ہے کیا اثرات لے کے آتا ہے، کیا معاملات لے کے آئے گا۔ سب سے پہلے اس کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، یہ 11/2/2024 یعنی 11 فروری سے یہ غروب کی حالت میں جا رہا ہے اور 18 مارچ 2024 تک حالت غروب میں رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ اپنے اسینڈنٹ وائز اور مون اسینڈنٹ یعنی طلع پیدائش اور قمری برج دونوں کے لحاظ سے دیکھا کریں، دونوں کا ایویلیوشن کیا کریں کہ وہاں پہ آپ کی کیا پوزیشن آ رہی ہے، ظہر کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، برے رزلٹ آ رہے ہیں۔ اگر ایک برج میں اچھے آ رہے ہیں تو دوسرے میں کمزوری، تو بیلنس ہوگا۔ اسی طرح دونوں کو مکس کر کے آپ رزلٹ کا انالیسس کر سکتے ہیں، صرف ایک برج پہ نہ جایا کریں اور ایک یا ویڈیو کو تھوڑا سا دیکھا، ایک برج دیکھا اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یس یا نو، بلکہ پوری تفصیلات دیکھا کریں تاکہ آپ کو نالج مل سکے اور آپ صحیح گائیڈ لائن لے سکیں، صحیح انفارمیشن کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ظہر جو ہے غروب کی حالت میں آ رہا ہے 11 فروری کو۔ سب سے پہلے اس کی مجموعی طور پر منڈین سیاز پہ اس کے کیا افیکٹس آئیں گے، اس میں یہ ہے کہ زمین میں طوفان آ سکتے ہیں، ہوائی آبی زلزلے جو ہے حادثات ہو سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، حکومت اور عوام میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، قانونی مسائل آ سکتے ہیں، ملازمتیں میں مسائل آ سکتے ہیں، یہ مجموعی اوورال افیکٹ آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کہ کئی لوگوں کے ذائچوں میں اس کے پلس رزلٹ بھی ملیں گے، جو لوگ رکاوٹ اور پریشانی کے شکار تھے ان کے لیے رستے کھلیں گے، بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو ہر برج کے لحاظ سے ویل کے لحاظ سے ڈفرینٹ رزلٹ آئے گا، مجموعی طور پر جو ہے اس کے نیگیٹو پازیٹیو مکس رزلٹ آئیں گے۔ تو ظہر اس وقت جو ہے حالت غروب میں ہوتا ہے کہ جب وہ سورج سے 15 ڈگری پہ ہوتا ہے، تو 15 ڈگری پہ جب ہوگا تو وہ حالت غروب میں ہو جائے گا، اس کی طاقت کم ہو جائے گی اور اس کے اثرات بھی زمین پہ کم آئیں گے اور اس کی لحاظ سے اس کا رزلٹس میں بھی فرق پڑیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ برج حمل پہ اس کا کیا اثر آئے گا۔ برج حمل کی یہ 10ویں 11ویں کا حاکم ہے اور 11ویں گھر غروب ہو رہا ہے، تو یہاں پہ غروب ہونے سے کیا افیکٹس آئیں گے آپ کے کہ نئی آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہوگا، طبیعت میں انتشاری کیفیت آ سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، تعلقات میں جو ہے کچھ ڈسٹربنس آ سکتی ہے، دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، ملازمت تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح آپ کو مکس رزلٹ ملیں گے، اتار چڑھاؤ کی پوزیشن رہے گی اور آپ کو ہارڈ ورکنگ زیادہ کرنی پڑے گی۔ نئی ذمہ داری اگر ملیں گی اس کو گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی آپ کو ہارڈ ورکنگ زیادہ کرنی پڑے گی، اس لیے برج حمل والوں کے لیے ذرا محتاط روی کو ظاہر کرتا ہے یہ، اور اپنے آپ جو کام کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ طے کر رہے ہیں، اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو تو آپ کی ہارڈ ورکنگ اس کو بیلنس کر سکیں۔ برج سول 9ویں 10ویں کا حاکم ہے اور 10ویں گھر غروب ہو رہا ہے، یہاں پہ غروب ہونے سے کیونکہ آپ کا یہ یوگ کا رخ ستارہ ہے اور یہاں پہ آپ کو نئے موقع ملیں گے، ترقی کامیابی ملے گی، مالی معاملات بہتر ہوں گے، البتہ طبیعت میں کوئی انتشاری کیفیت ہو سکتی ہے کیونکہ 10ویں سے چوتھے کو دیکھے گا، چوتھا گھر آپ کو ذہنی سکون اور دلی سکون کو ظاہر کرتا ہے، تو وہاں پہ مسائل آ سکتے ہیں، طبیعت بے چین رہے گی کہ اور کیندر ترکون کا راج یوگ بن رہا ہے، زمین پراپرٹی کے معاملات میں نئی تبدیلیاں، نئے واقعات آ سکتے ہیں، والدہ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ برج جوزا 9ویں 8ویں کا حاکم ہے اور باغے کے گھر میں غروب ہو رہا ہے، یعنی 9th گھر میں غروب ہو رہا ہے، کاموں میں رکاوٹ آئے گی، پریشانیاں آ سکتی ہیں، قانونی مسائل آ سکتے ہیں، خفیہ دشمن ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، صحت متاثر ہو سکتی ہے، یہ مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، لہٰذا برج جوزا والوں کو تھوڑا سا محتاط روی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ غروب کی وجہ سے کچھ آپ کو 8ویں گھر کے اثرات بھی محسوس ہوں گے، تو 8واں گھر حادثات پریشانی کا ہوتا ہے، مشکلات کا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے۔ برج سرطان
7ویں اور 8ویں گھر کا حاکم ہے اور 8ویں گھر غروب ہو رہا ہے. سرطان والے زحل کے ڈیے سے پہلے گزر رہے ہیں اور جب ستارے کا ڈھیا یا سرستی لگی ہوتی ہے تو وہ ستارہ جب غروب کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات میں کمی آتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈھیے کے اثرات، جو نحوست پریشانی، ذہنی دباؤ آیا ہوا تھا یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئی تھی، اس میں کمی آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں، معاملات میں کچھ آسانی پیدا ہوگی، رکے کام چل پڑیں گے، مالی معاملات بہتر ہو سکیں گے اور آپ کو کچھ ریلیف محسوس ہو سکے گا. برج اسد 6 7ویں گھر کا حاکم ہے اور 7ویں گھر غروب ہو رہا ہے. ازواجی زندگی میں مسائل آ سکتے ہیں، پارٹنرشپ میں بریک اپ ہو سکتا ہے، کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ بریک ہو سکتے ہیں اور علیحدگی طلاق کے مسائل ہو سکتے ہیں، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے، دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. ان تمام معاملات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ان چیزوں میں الرٹ نہیں رہے، کوشش نہیں، تو آپ کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا پہلے سے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں تاکہ آپ ان پیچیدگیوں سے بچ سکیں. برج سنبلہ 5ویں چھٹے گھر کا حاکم ہے اور 6ٹھے گھر غروب ہو رہا ہے اور 12ویں چھٹے کا ملاپ ہے، 6ٹھے گھر میں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ لڑائی جھگڑا تو زیادہ سے ہو سکتے ہیں، ذہن میں دباؤ محسوس کر سکیں گے، کمپلیکیشن فیل کریں گے، ملازمتی جگہ پہ بھی مسائل آ سکتے ہیں، متعدد عملے سے مسائل آ سکتے ہیں، کردار کشی ہو سکتی ہے، الزام تراشی ہو سکتی ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، طالب علم کی ایجوکیشن میں مسائل آ سکتے ہیں، قرض بڑھ سکتا ہے یا قرض کے ختم ہونے کے معاملات بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، خفیہ دشمن سازشیں کر سکتے ہیں. ان چیزوں میں برج سنبلہ والوں کو کوشش رہنے کی ضرورت ہے. برج میزان زحل آپ کے 4تھے 5ویں گھر کا حاکم ہے اور 5ویں گھر غروب ہو رہا ہے. اخراجات میں اضافہ ہوگا، مالی نقصانات ہو سکتے ہیں، بدنامی کا باعث بن سکتا ہے اور مینٹلی سٹریس آ سکتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اولاد محبت نام کے معاملات میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں. برج عقرب زحل آپ کے 3 اور 4 گھر کا حاکم ہے اور 4تھے گھر میں غروب ہو رہا ہے. ڈیے کے اثرات میں کمی آئے گی. ڈیے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ پریشانیاں رہتی ہے، مینٹلی سٹریس فیل کر رہا تھا یا گھریلو ماحول میں جو ٹینشن تھی، مسائل تھے، زمین پراپرٹی کے مسائل تھے، وہ اب حل ہو سکیں گے. زمین پراپرٹی میں فائدہ ہوگا، ذہنی سکون ملے گا. جو ذہنی طور پہ مینٹلی تو ڈسٹرب تھے اس میں تھوڑی سی آپ کو آسودگی ملے گی اور آپ کو کوئی راستہ بھی ملے گا. آپ جو کاموں میں بلاکیج تھی اس میں آپ کی آسانی پیدا ہوگی. چھوٹے سفر ہوں گے، میڈیا کمیونیکیشن سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس میڈیا کمیونیکیشن کے لحاظ سے فائدہ ہوگا. برج قوس زحل آپ کے 2 3 گھر کا حاکم ہے، 3 گھر غروب ہو رہا ہے. چھوٹے سفر ہوں گے، کام میں ترقی ہوگی، مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور مالی آسودگی بھی ملے گی. میڈیا کمیونیکیشن کے لحاظ سے بینیفٹس ہوں گے اور ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی. برج جدی زحل آپ کے پہلے 2 گھر کا حاکم ہے، 2 گھر میں غروب ہو رہا ہے. مالی نقصانات ہو سکتے ہیں، دھوکہ دہی ہو سکتی ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا کشیدگی ہوگی، ملازم میں تبدیلی آئے گی، سرستی کے اثرات میں کمی آئے گی. برج دلف زحل آپ کے پہلے 12ویں گھر کا حاکم ہے، سرستی کے اثرات میں کمی آئے گی اور یہاں پہ فرسٹ ہاؤس میں جب یہ آپ کا ستارہ غروب ہوتا ہے تو آپ انرجی میں کمزوری بھی فیل کریں گے، اپنا ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، سٹریس آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ زحل کی جو سرستی کی نحوست اس میں بھی کمی آئے گی. ملازمت کاروبار میں اچانک بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آپ کام چھوڑ کے دوسرا بھی اختیار کر سکتے ہیں یا نئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. صحت کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں. برج حوت زحل آپ کے پہلے اور 12ویں گھر کا حاکم ہے اور 12ویں گھر غروب ہو رہا ہے. 12واں گھر اخراجات، پریشانیوں اور ہسپتال سے متعلق ہے. سرستی کے اثرات میں کمی آئے گی، اخراجات میں کمی آئے گی، صحت بہتر ہوگی. اور جو بروج سرستی یا ڈیے کا شکار ہے، جب زحل کی پوزیشن میں غروب کی حالت آئے گی تو اس کی ان کی انرجی میں زحل کی پوزیشن کمزور ہوگی تو اس کی جو نحوست میں بھی کمی آئے گی، اس کے سٹریس میں بھی کمی آئے گی اور اس کے سے جو کئی لوگ کام چل پڑیں گے، رکے کام سے چل پڑے ہوں گے. جن میں نے ہائی لائٹ کیا ویڈیو میں کہ جن کی سرستی لگی یا ڈیے لگا ان کے افیکٹس میں کمی آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قدرت موقع دے رہی ہے تو آپ اس وقت کو سمجھیں اور اس میں اپنے معاملات میں بہتری لائیں، ہارڈ ورکنگ زیادہ کریں اور 18 مارچ تک اپنے آپ کو جو ٹائم ملتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنے معاملات کو بہتر کریں اور زحل کی ریمیڈیز بھی کریں. زحل کے صدقات دیں، زحل کے اسم اعظم پڑھیں اور زحل کے الوات الاسود بنا کے رکھیں. زحل کا نگینہ مبارک نگینہ نیلم پہنیں اور اپنے چارٹ کو انالیسس کروا کے یہ ضرور دیکھیں کہ زحل کی پوزیشن آپ کی کہاں پہ ہے، کیونکہ زحل آپ کی پوری زندگی پہ، آپ کے کرم پہ، آپ کے کام پہ، پروفیشن پہ، آپ کی ہر معاملے پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر اس کی پوزیشن اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، مل رہی ہے، اچھی مل رہی ہے تو اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے اپنی ذاتی چیک کا ضرور انالیسس کروائیں. اس ویڈیو میں تمام آپ کو بنیادی گائیڈ لائن دے دی گئی ہے. کوئی بات نہ سمجھ لگے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. احمد شاہ.